عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سبق نمبر 16 رحم دلی پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ بچوں، پہلے سبق کا بقیہ حصہ شروع کرنے سے پہلے اور آپ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے رحم دلی کے مطلب بتاؤں گی اور اس کے بارے میں حدیث، قرآنی آیت اور اپنے پیارے نبی کا زندگی کا طریقہ بتاؤں گی، جس میں انہوں نے اپنے زندگی کے ہر لمحے میں دوستوں کے ساتھ اور کے علاوہ دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا معاملہ کیا۔ تو بچوں، پہلے ہم آتے ہیں سبق کی طرف تھوڑا سا، تاکہ آپ کے ذہنوں میں دوبارہ سے سبق کا وہ خاکہ بن جائے۔ تو بچوں، رحم دلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ظلم شیطان کی۔ رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی، محبت، شفقت سے پیش آنا اور عملی طور پر ان کے ساتھ جانی، مالی، اخلاقی ہر قسم کی ہمدردی کرنا، مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، خود بھی اپنے مخلوق پر رحم فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اختیار کریں۔ بچوں، اس کائنات کو پیدا کرنا اور اسے زندگی کی ضروریات دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کا نتیجہ ہے۔ بندوں کے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ان کے رزق و روزی کو بند نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے رحم، محبت و شفقت کی اعلیٰ صفت ہے۔ بچوں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رحم دلی میں ہمیں بے مثال مثالیں ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عمدہ مثالیں چھوڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں، بڑوں، اپنوں، پرایوں، انسانوں، جانوروں سب کے لیے رحمت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا کے لیے اور کائنات کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار و مشرکین کی طرف سے بہت سی تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ درگزر اور رحم دلی سے کام لیا کرتے تھے۔
نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بزرگوں سے احترام اور چھوٹوں سے شفقت فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی شخص اپنا بچہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پیار کرتے اور اپنی گود میں بٹھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی یہ صفت ہے، تمام مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ ایک دوسرے سے رحم کرنے، محبت کرنے اور مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود رحم دل اور شفیق تھے بلکہ آپ تمام صحابہ کو بھی رحم دلی اور مہربانی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ آپس میں نہایت رحم دلی، شفقت اور محبت سے تمام صحابہ پیش آتے تھے اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ مالی طور پر صحابہ مضبوط ہوا کرتے تھے، وہ غریب صحابہ کی اپنے مال سے مدد کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہایت رحم دلی اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ تو بچوں، رحم دلی جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ایسی مثال قائم کی جس میں انہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی رحم دلی کا معاملہ کیا اور صحابہ کو تلقین فرمائی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رحم دلی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی کریں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رحم دلی کا معاملہ رکھیں۔ بچوں، رحم دلی ایک ایسی صفت ہے جس کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، آپس میں محبت و الفت بڑھتی ہے، معاشرے میں امن و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، ملک میں خوشحالی آتی ہے اور بالآخر رحم دلی آخرت کی نجات کا باعث ہے۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے بقیہ سبق کے حصے کی طرف۔ فتح مکہ، روایت شکن مثال۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی مسلمان فوجوں نے مکہ کے شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس دور کی روایات کے سے بالکل برعکس تھا، یعنی اس کے الٹ تھا۔ اس دور میں اور اس کے بعد بھی یہ رواج عام تھا کہ جب کوئی فوج کسی شہر کو فتح کرتی تو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی تھی، یعنی اس شہر کے تمام لوگوں سے بدلہ لیا کرتی تھی اور اس شہر کا حشر نشر کر دیا کرتی تھی اور ہر ایک سے اپنا بدلہ لیتی تھی اور شہریوں کو قتل عام کیا جاتا تھا اور شہریوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب لشکر اسلام مکہ میں فاتحانہ داخل ہوا، یعنی جب مسلمانوں کا لشکر مکہ میں فتح حاصل کر اندر داخل ہوا تو لشکر میں صحابہ کرام نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ نہ لیا، بلکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا یا جو شخص ابو سفیان کے گھر چلا جائے اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا اسے امان دی جائے گی، یعنی پناہ دی جائے گی، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راستے میں ملے گا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت کے تمام روایات اپنے پیروں تلے مسل دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلانہ حکمت عملی کی وجہ سے مکہ میں نہ کوئی خون ریزی ہوئی
اور نہ ہی مکہ کے لوگوں سے ان مظالم کے بدلے لیے گئے جو وہ مسلمانوں پر کرتے رہے تھے۔ تو بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے فتح مکہ کے واقعے سے کہ اس وقت بڑے سے بڑے دشمن تھے ہمارے پیارے نبی اور صحابہ کرام کے اور اسلام کے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دشمنوں کو، کفار کے لشکر کو معاف کر دیا اور عام معافی کا اعلان کیا۔ بچوں اگر وہ چاہتے تو ان لوگوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے رحم دلی کا معاملہ کیا۔ ہمارے پیارے نبی اور تمام صحابہ کرام نے ان روایتوں کو ختم کیا جو اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی بھی علاقے یا شہر میں فتح حاصل کر لیتے تھے تو وہاں کے رہنے والوں کا قتل عام کر دیا جاتا تھا، وہاں کی تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں سے اس طرح اپنے تکلیفوں کا بدلہ لیا کرتے تھے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا تو کوئی بھی انہیں اس رحم دلی سے اس طرح بدلہ لینے سے نہیں روک سکتا تھا، لیکن کیونکہ آپ سب کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحم دلی، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر کا معاملہ اختیار کیا اور اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ دیکھ کر، ان کی عادات دیکھ کے اور رحم دلی کی صفت دیکھ کر وہاں کے بہت سارے کفار مکہ نے اسلام قبول کیا اور مدینے میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا۔ بچوں یہاں پر یہ ہمارا ہوتا ہے سبق ختم، لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ رحم دلی کے کیا فوائد ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس صفت کو اپناتا ہے تو اس سے اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ تو بچوں رحم دلی کے فوائد، رحم دلی ایک ایسا اخلاقی وصف یا خوبی ہے جس کے اپنانے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، رحم دلی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور محبت شفقت سے پیش آئیں۔ اسی طرح ہمیں ہمارے پیارے ملک پاکستان میں امن، محبت اور سکون جیسی نعمت میسر ہو سکتی ہے، اور خلفائے راشدین یعنی ہمارے جو چاروں خلیفہ ہیں ان کے دور کے معاشرے کی طرح ہمارا معاشرہ اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، کیونکہ بچوں جب تک ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر اس معاشرے کے تمام افراد ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی دوڑ میں لگ جائیں گے، اور جب ایک دوسرے سے بدلہ لیا جائے گا، ایک دوسرے کو مار پیٹ کی جائے گی، قتل کیا جائے گا، تو معاشرے میں امن و سکون ختم ہو جائے گا، فتنہ و فساد پھیل جائے گا، اور کوئی بھی معاشرے میں کوئی بھی فرد امن سے نہیں رہ سکے گا۔ تو اسی لیے بچوں اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے خلفائے راشدین نے اور ہمارے پیارے صحابہ کرام نے، سب نے ہمیں رحم دلی کے وصف کو اپنانے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اس سے ہی ہمارا معاشرہ پھلتا پھولتا ہے اور ہمیں جو ہے اس سے ہمارے معاشرے میں سکون قائم ہوتا ہے۔ اچھا بچوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس سبق کو پڑھ کے کیا سبق ملتا ہے یا کیا معلوم ہوتا ہے۔ تو بچوں اگر آپ اس سبق کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو بھی ان باتوں کی تلقین ہوگی، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے۔ تو بچوں اگر کوئی بھی شخص رحم دلی کرتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں۔ رحم دلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی، محبت سے پیش آنے کا نام ہے۔ اسلام میں رحم دلی کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رحم دلی باہمی محبت، اخوت یعنی بھائی چارہ، امن و امان، سکون کا باعث بنتی ہے۔ رحم دلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں باعث نجات ہے، اس لیے ہمیں فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرنا
چاہیے۔ تو بچوں، اگر ہم بحیثیت مسلمان، ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے اور اس کی آرزو ہوتی ہے کہ آخرت میں سزا و جزا کے فیصلے کے بعد اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی زندگی میں جنت عطا فرمائے، یعنی وہ زندگی جو مستقل رہنے والی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی، تو اس زندگی میں اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اور اپنے پیارے نبی کا ساتھ عطا فرمائے۔ تو یہ ساتھ حاصل کرنے کے لیے اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو اصول بتائے ہیں اسلام کے اور جو ان کی لائی ہوئی کتاب کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ان کے کام آئے اور ہر معاملے میں اپنی زندگی کے نیکی کو اپنائیں، رحم دلی کو اپنائیں۔ ہم رحم دلی اپنائیں گے تو ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے چھوٹے اور ہمارے بڑے دیکھ کر وہ بھی اپنی زندگی میں رحم دلی کو ضرور اپنائیں گے۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی اس بات پہ عمل نہیں کرتا تو آپ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپ اچھی باتیں دوسروں کو پہنچائیں، کیونکہ بچوں اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کا بچوں کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ عمل کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا، یعنی ہمارے سارے عمل جو ہم اپنی زندگی میں کرتے تھے وہ رک جائیں گے مرنے کے بعد، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ تو اس میں سے ایک عمل ہمارا ہے صدقہ جاریہ کرنا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو باتیں وہ اچھی لوگوں سے سیکھے یا لوگوں سے سنے، تو اس کا فرض ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو وہ باتیں سکھائے اور بتائے تاکہ ہم سب کی زندگی سنور جائیں اور ہمیں آخرت میں جنت ملے اور جنت میں ہمارے پیارے نبی کا ساتھ ملے۔ آمین۔ تو بچوں یہاں پر ہوتا ہے ہمارا سبق ختم۔ اب ہم آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ جی بچوں، اب ہمارا سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں، جس کی پہلی خالی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر ڈیش کرتا ہے، ڈیش میں آئے گا رحم۔ نمبر 2، تم زمین والوں پر رحم کرو تو ڈیش والا تم پر رحم کرے گا، ڈیش میں آئے گا آسمان والا۔ نمبر 3، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی ڈیش نہیں کیا جاتا، ڈیش میں آئے گا رحم۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں ڈیش سے روکا، ڈیش میں آئے گا لڑانے سے۔ نمبر 5، ڈیش اللہ کی صفت ہے، ڈیش میں آئے گا رحم دلی۔ تو بچوں اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1 ہے، رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے سختی اور نفرت سے پیش آنا، تو بچوں اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 3، رحم دلی اپنانے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 4، مالدار صحابہ کرام غریب صحابہ کرام کی اپنے مال سے مدد کیا کرتے تھے، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 6، غزوہ بدر میں ڈیش 75 افراد قیدی بنائے گئے، اس کا جواب ہے غلط۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر
3 کی طرف۔ تو بچوں ہمارا سوال نمبر 3 ہے، درجے ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ نمبر 1، رحم دلی کس کی صفت ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ بچوں اگر آپ میرا لیکچر غور سے سنیں گے تو یقیناً ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو زبانی آتے ہوں گے اور آپ بھی اس کے جواب اپنی زبان میں لکھ سکتے ہوں گے۔ تو بچوں اس کا جواب ہے، رحم دلی اللہ کی صفت ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے مہربان ہونا، نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، رحم کرنا، ترس کھانا وغیرہ۔ اب ہے سوال نمبر 2، ظالموں کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، ظلم شیطان کی صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے اور ظالم کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب ہے اس کا سوال نمبر 3، مسلمان غزوہ بدر کے قیدیوں سے کیسا سلوک کرنا چاہتے تھے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، مسلمان اپنی جائیدادیں اور مال و دولت مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور انہوں نے برسوں قریش کے مظالم سہے تھے، اس لیے وہ بدر کے قیدیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ اب بچوں اس کا سوال نمبر 4 ہے، فتح مکہ کے بعد رحم دلی کی کیسی مثال قائم کی گئی؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا یا جو شخص ابو سفیان کے گھر چلا جائے اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا اسے امان دی جائے گی، امان یعنی پناہ دی جائے گی۔ تو بچوں یہاں پر ہوتے ہیں ہمارے مشقی سوالات بھی ختم۔ یہاں پر ہمارا سبق نمبر 16 مکمل ہوا۔ بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ یہ سبق اور اس کا کام آپ کے سالانہ امتحان میں آپ کی بہت اچھی طرح سے مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس چینل کے بارے میں بتانا ہے، اس کلاسز کے بارے میں بتانا ہے، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن کلاسز کے بارے میں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور دوسرے بچے بھی اس کلاس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کروں گی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پڑھائی پر توجہ دیجیے گا۔ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔